الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ کا ترجمہ اور تفسیر جاری ہے۔ 40 آیات کا ترجمہ اور مختصر سی تفسیر ہو گئی ہے۔ آج 41ویں آیت، 42ویں، 43ویں اور 44ویں آیت کا ترجمہ اور تفسیر ہوگی۔ پہلے تلاوت سماعت فرما لیں، اس کے بعد ترجمہ اور پھر تفسیر۔ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ وَآمِنُوا اور ایمان لاؤ، وَآمِنُوا اور ایمان لاؤ، بما اس پر جو انزلتو میں نے نازل کی ہے، انزلتو میں نے نازل کی ہے۔ وَآمِنُوا اور ایمان لاؤ، بما اس پر جو انزلتو میں نے نازل کی ہے، مصدقاً تصدیق کرنے والی ہے، لما اس کی جو معکم تمہارے پاس ہے، مع کا مطلب پاس، معکم جو تمہارے پاس ہے۔ ولا تکونوا ولا اور نہ تکونوا ہو جاؤ، ولا تکونوا اور نہ ہو جاؤ تم اولا کافر بہ اول کافر بھی اس کے، ولا تکونوا اور نہ ہو جاؤ تم پہلے کافر اس کے، پہلے انکار کرنے والے اس کے، کافر انکار کرنے والا۔ ولا تکونوا اور نہ ہو جاؤ اول کافر بھی اس کے پہلے انکار کرنے والے۔ ولا تشتروا ولا اور نہ تشتروا عوض لو، بآیاتی میری آیات کا، ثمناً قیمت، ولا تشتروا اور نہ عوض میں لو میری آیات ثمناً قیمت کے لحاظ سے، قلیلاً تھوڑا، قلیلاً تھوڑی قیمت، ولا تشتروا اور نہ عوض لو بآیاتی میری آیات کا، ثمناً قلیلاً تھوڑی قیمت، تھوڑی قیمت میرے آیات کی عوض تھوڑی قیمت نہ لو، ٹھیک ہے، میری آیات کے عوض تھوڑی قیمت نہ لو۔ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ اور مجھ ہی سے ڈرو، وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ اور مجھ ہی سے ڈرو۔ ولا اور نہ تلبسو ملاؤ، ولا تلبسو اور نہ ملاؤ الحق حق کو بالباطل باطل کے ساتھ، ٹھیک ہے، اور حق کو باطل کے ساتھ مت ملاؤ، ٹھیک ہے، اور حق کو گڑبڑ نہ کرو باطل کے ساتھ۔ وَتَكْتُمُ الْحَقَّ وَتَكْتُمُ تکتم کا مطلب چھپانا، تو یہاں پر لام مقدر ہے، لفظوں میں تو نہیں ہے لیکن مقدر اس کو کہتے ہیں۔ وَتَكْتُمُ الْحَقَّ اور تم حق کو مت چھپاؤ، ترجمہ یہ ہوگا، مطلب وَلَا تَكْتُمُ الْحَقَّ ہے اس کا ترجمہ۔ وَتَكْتُمُ الْحَقَّ اور حق کو مت چھپاؤ، حق کو باطل کے ساتھ گڑبڑ بھی نہ کرو اور حق کو چھپاؤ بھی نہیں۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ اور تم جانتے بھی ہو، وَأَنْتُمْ اور تم تعلمون اس حقیقت کو جانتے بھی ہو، اصل حقیقت تم جانتے بھی ہو۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ اور اقیموا قائم کرو الصلاۃ نماز کو، وَآتُوا الزَّكَاةَ اور دو زکوٰۃ، وَآتُوا اور دو زکوٰۃ کو، وَارْكَعُوا اور رکوع کرو مع الراکعین رکوع کرنے والوں کے ساتھ، وَارْكَعُوا اور رکوع کرو کس کے ساتھ؟ رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ آ کا مطلب کیا؟ تأمرون تم حکم کرتے ہو، کیا تم حکم کرتے ہو الناس لوگوں کو، بالبر نیکی کا، بالبر نیکی کا، کیا تم حکم دیتے ہو لوگوں کو بالبر نیکی کا، وتنسون اور وتنسون بھول جاتے ہو، نسیان سے ہے نا، وتنسون اور تم بھول جاتے ہو انفسکم اپنے آپ کو، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو
بھول جاتے ہو، وَأَنْتُمْ اور حالانکہ تم تتلون الکتاب کتاب کی تلاوت بھی کرتے ہو، کتاب کو پڑھتے بھی ہو، حالانکہ تم کتاب کو پڑھتے بھی ہو، افلا کیا نہیں تعقلون تم سمجھ رکھتے، کیا تم عقل نہیں رکھتے، افلا تعقلون کیا پھر تم عقل نہیں رکھتے، اتنی موٹی بات تمہیں سمجھ نہیں آتی، تم کتاب بھی پڑھتے ہو، اس کے باوجود کیا تمہیں اتنی موٹی بات سمجھ نہیں آتی ہے، کیا تم عقل نہیں رکھتے ہو؟ سمجھ آ گئی ہے؟ یہ ایک دفعہ پھر ترجمہ آ گئی نا، وَآمِنُوا ایمان لاؤ بما انزلت جو میں نے نازل کیا، جو میں نے نازل کیا اس پر، مصدقا لما معکم جو تصدیق کرتی ہے جو تمہارے پاس ہے، ولا تکونوا اول کافر بھی اور نہ ہو جاؤ پہلے انکار کرنے والے اس کا، ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا اور میرے آیات کے عوض کم قیمت نہ لو، وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ اور مجھ ہی سے ڈرو، وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ اور گڑمڑ نہ کرو، نہ ملاؤ حق کو باطل کے ساتھ، وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ اور حق کو مت چھپاؤ، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ اور تم اس بات کو جانتے بھی ہو، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ نماز کو بھی قائم کرو، زکوٰۃ بھی دو، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ اور رکوع بھی کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ، أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم کرتے ہو، وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ اور حالانکہ تم کتاب کو بھی پڑھتے ہو، افلا تعقلون کیا تم سمجھ نہیں رکھتے، کیا تم عقل نہیں رکھتے اس بات کی؟ اب اس کی تھوڑی سی تفسیر سن لیں، فرمایا وآمنوا، ترجمہ تو سن لیا آپ نے، اب یہاں پر بنی اسرائیل کو یاد دلایا جا رہا ہے کہ دیکھو یہ جو قرآن مجید ہے جو میں نے نازل کیا ہے اس پر ایمان لے آؤ، وآمنوا بما انزلت جو میں نے نازل کیا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید، تو میرے اس جو میں نے کلام نازل کیا ہے تم اے بنی اسرائیلیوں اس کلام پر ایمان لے آؤ، اور یہ کلام ایسا ہے کہ یہ تمہارے تورات، تمہاری انجیل اور زبور کی بھی تصدیق کرتا ہے، یہ بات نہیں ہے کہ اس کی تصدیق نہیں کرتا، ایسا کلام جو میں نے اتارا ہے یہ تمہاری کتابوں کی بھی تصدیق کرتا ہے، فرمایا اس کلام پر تم کیا کرو، ایمان لے آؤ، اور تصدیق بھی دو طریقے سے کرتا ہے، تصدیق بھی دو طریقے سے کرتا ہے، یہ بہت اہم بات ہے، تمہاری کتابوں کی اس کتاب، یہ جو میں نے کتاب نازل کی ہے یہ ایسی کتاب نہیں ہے کہ تمہاری کتابوں کی تکذیب کرتی ہو، اگر یہ کتاب تمہاری کتاب، اگر ایسا ہوتا نا کہ یہ کتاب ان کی کتابوں کی تکذیب کرتی تو پھر ان کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا، تو یہ تو آسان کام ہے نا ایک کہ یہ کتاب جو نازل ہو رہی ہے یہ حقیقت میں تمہاری کتابوں کی تصدیق بھی کر رہی ہے، ٹھیک ہے، پھر تو انسان ہوتا نا شش میں ہو جاتا کہ پتہ نہیں تورات ٹھیک ہے، پتہ نہیں قرآن ٹھیک ہے، اگر ایک دوسرے کی وہ قرآن اس کی تکذیب کرتا، تو فرمایا میں نے تمہارے اوپر ایسی کتاب نازل کی ہے جو تمہاری کتابوں کی تصدیق بھی کرتی ہے، تمہیں فتنے میں نے مبتلا نہیں کیا، آسان سی بات ہے کہ وہ تمہاری کتاب کی تصدیق بھی کرتی ہے، اور تصدیق بھی دو طریقے سے کرتی ہے، پہلا طریقہ یہ ہے کہ وہ یہ بتاتی ہے کہ تورات بھی اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے، انجیل بھی اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے، زبور بھی اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے، اس بات کی وہ یہ قرآن تصدیق کرتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ کتاب ہے، وہ الگ بات ہے کہ تم نے بعد میں اس میں جو ہے تحریف کر دی، وہ الگ بات ہے، لیکن وہ اس بات کی تصدیق کرتا ہے یہ قرآن مجید کہ یہ جو جتنی بھی کتابیں تھیں یہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ تھی، یہ کسی انسان کی نہیں تھی، یہ پہلی تصدیق۔ دوسری تصدیق یہ کتاب اس بات کی کرتا ہے کہ تورات میں جس نبی کی پیشن گوئی تھی تو اس کتاب نے آ کر اور ہمارے ہم نے جو نبی بھیجا اس نے اس کی تصدیق کی اور وہ پیشن گوئی پوری ہوئی، تو یہ دوسری تصدیق اس نے کی، ٹھیک ہے، پہلی تصدیق تو اس کتاب نے یہ کی کہ تمہاری کتابیں بھی ٹھیک ہے، اور دوسری تصدیق جو تمہارے کتاب میں پیشن گوئی تھی اس کو غلط ثابت نہیں کیا بلکہ وہ پیشن گوئی کی بھی تصدیق کی، اور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اور اس کتاب میں یہ بھی تھا، تورات میں یہ لکھا تھا
کہ جو نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے تو وہ تمہاری کتاب کی بھی تصدیق کریں گے اور تمہاری انبیاء کی بھی تصدیق کریں گے۔ اگر اس نے تصدیق نہیں کی تو وہ سچا نبی نہیں ہے۔ تو فرمایا یہ تو تصدیق بھی کرتے ہیں، تو جب تمہاری کتابوں کی بھی تصدیق کرتے ہیں اور یہ نبی تمہارے انبیاء کی بھی تصدیق کرتے ہیں تو پھر تو اس کا تقاضا یہ تھا کہ تم سب سے پہلے اس پر ایمان لے آتے ہیں۔ بت پرست تو بعد میں ایمان لاتے نا، وہ تو جاہل لوگ تھے، تم تو پڑھے لکھے تھے، جید بڑے بڑے علماء تھے تمہارے اندر، تمہاری تو عورتیں بھی علماء تھیں، اور تمہارے اتنے بڑے بڑے علماء تھے کہ تمہارے علماء کا رعب اور دبدبہ اتنا تھا کہ عرب سے باہر بھی تمہارا نام تھا، یہود کے علماء مانے جاتے تھے۔ تو فرمایا اس کا تقاضا تو یہ تھا کہ تم ڈائریکٹ اس نبی کی تصدیق کرتے اور اس پر ایمان لے آتے، لیکن ہو رہا کیا ہے کہ تمہاری بنسبت جو ہے تم بہت کم ہی ایمان اس پر لے کے آ رہے ہو، کثرت سے بت پرست لوگ اس پر ایمان لے کے آ رہے ہیں جو جاہل لوگ ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا، اور ان سب کی نظریں کس پر تھی؟ یہود پر تھی۔ یہ بڑے علماء ہیں اور انہوں نے جو روب جمایا تھا ان علماء نے، ایک تو یہ تھا کہ اپنی علمیت کا روب جمایا، دوسرا یہ تھا کہ یہ تعویذ وغیرہ بھی کیا کرتے تھے، پیری مریدی بھی ان کے ہاں تھی، تو انہوں نے اپنا روب بھی جمایا ہوا تھا عوام پر۔ جس طرح ایک عام جاہل آدمی ہوتا ہے، وہ پیر صاحب کے پاس جاتا ہے نا، تو وہ پیر صاحب اس پر روب جماتے ہیں، یہ بھی ہوتا ہے وہ بھی ہوتا ہے، وہ بڑا کہتا ہے بڑا پہنچا ہوا پیر ہے جی۔ تو ایک تو تمہارے اپنے تم نے اپنی علمیت کا بھی جمایا ہوا تھا روب، اور ایک اپنی پیری کا بھی، نظر نیاز اور یہ چیزیں تم بھی وہ ان سے لیتے تھے، پیسے لیتے تھے اور احکامات کو تبدیل کرتے تھے، اور تورات میں ہر بندے کی مناسبت اس کے وہ حکم دیتے تھے۔ تو فرمایا اس کا تقاضا یہ تھا کہ جب اس نے تمہاری کتابوں کی تصدیق کی تو تم بھی اس کی تصدیق کرتے، لیکن تم کیا کر رہے ہو؟ تم تو اس کو مان ہی نہیں رہے ہو۔ بہت کم لوگ ہیں جو یہ اس پر ایمان لے آ رہے ہیں۔ تو فرمایا وَآمِنُوا، ایمان لے آؤ، بِمَا أَنزَلْتُ، اس پر جو میں نے نازل کیا، مطلب قرآن مجید، اور مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، یہود سے خطاب ہے نا، اور فرمایا وہ تمہارے پاس جو ہے تورات، زبور، انجیل، اس کی تصدیق بھی کرتا ہے۔ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور اس کے پہلے انکار کرنے والوں میں سے نہ بنو، ٹھیک ہے؟ وَلَا تَكُونُوا، اور نہ ہو جاؤ، أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اس کے پہلے انکار کرنے والوں میں سے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مشرکین مکہ اس کا انکار کر رہے ہیں ان نبی کا صلی اللہ علیہ وسلم اور اس قرآن کا، وہ تو جاہل لوگ ہیں۔ تم تو پڑھے لکھے لوگ ہو، تو پڑھے لکھوں کا زیادہ قصور ہوتا ہے یا جاہلوں کا زیادہ قصور ہوتا ہے؟ پڑھے لکھوں کا لوگ ہے نا، ان پر اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے کہ تم پڑھے لکھے ہو کر بھی اس کتاب کو نہیں مان رہے۔ فرمایا پڑھے لکھے ہونوں میں سے، پڑھے لکھے لوگوں میں سے پہلے کافر نہ بنو۔ وہ تو چلو جاہل ہیں، انہوں نے جو انکار کیا، ہاں انہوں نے پہلے انکار کیا، تو تم تو پڑھے لکھے، تم تو اس قرآن میں یہ بات ہے کہ یہ لوگ دعائیں مانگتے تھے اور ان کافروں کو کہتے تھے، مشرکین مکہ کو، کہ یہ تو مدینہ میں آباد تھے اور کثیر تعداد میں آباد، تو یہ ان سے کہتے تھے کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے اور ہم ان کے ساتھ مل کر تمہارے خلاف جہاد کریں گے، یہ کہتے تھے ان لوگوں کو۔ یہ آگے قرآن مجید میں آئے گا، 20ویں سپارے میں کل گزرا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں تم تو وہ لوگ تھے کہ تم دعائیں مانگتے تھے، یا اللہ وہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج دے، وہ بھیج دے تاکہ ہم ان کے خلاف جہاد کریں۔ اب جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے ہیں، اب کیوں نہیں مان رہے ہو؟ زد، ہٹ درمی، تمہاری چودراہٹ، تمہاری خانی ختم ہوتی ہے، تمہیں جو نذرانے اور یہ فدیے وغیرہ مل رہے ہیں یہ ختم ہوتے ہیں، تمہارا ایک جو روب جمع ہوا ہے لوگوں پر، وہ روب تمہارا ختم ہوتا ہے، تمہیں لوگوں سے ڈر لگتا ہے کہ حق بات کو بیان کریں۔ فرمایا وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، تم پڑھے لکھے لوگوں میں سے پہلے انکار کرنے والے اس کتاب کا نہ بنو۔ فرمایا وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي، اور نہ عوض لو بِآيَاتِي، میری آیات کا، ثمنًا قلیلا، قیمت تھوڑا عوض میری آیات کے بدلے میں نہ لو، ٹھیک ہے؟ یعنی تھوڑی سی قیمت لے کر میری آیات کو فروخت نہ کرو۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ زیادہ قیمت لے کر بندہ فروخت کر سکتا ہے، زیادہ قیمت دے کر بندہ مطلب اپنے اللہ جو احکامات ہے شریعت کے ان کو گڑ مڑ کر کے اگلے کو بتا سکتا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب جو ہے وہ تھوڑی ہیں، وہ فانی ہیں، تھوڑی ہیں۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر اس دنیا اور یہ دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں
اس کی قدر و منزلت اگر اللہ رب العزت کے ہاں مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو یہ اللہ رب العزت ایک گونڈ پانی بھی کافر کو نہ دیتا، لیکن اس کی قدر و منزلت اس کی اللہ کے ہاں مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ ہم تو کہتے ہیں نا سونا چاندی ہیرا، فرمایا ہمارے ہاں اس دنیا اور اس دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں اس کی کوئی قدر و منزلت نہیں ہے۔ ایک قاف ایک آیت ہے، ایک جیم یہ پوری دنیا ہو جائے تو یہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ایک الف ایک با یہ اس کے برابر نہیں ہے۔ فرمایا وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي، میری آیات کو کیوں تھوڑی سی عوض لے کر میری آیات کو فروخت نہ کرو، مطلب یہ غلط سلط مسئلے نہ بتاؤ، اور میرے قرآن مجید کو اور تورات کو، اور اس طرح وہ لوگ اس طرح کرتے تھے۔ یہ ہمارے لیے بھی حکم ہے، ان کے لیے تھا کہ وہ لوگ ان میں سے بعض یہودی اس طرح کرتے تھے کہ جو بڑا آدمی آتا تھا نا ان سے پیسے لے کر تورات میں جو حکم ہوتا تھا اس کو تبدیل کیا کرتے تھے، ان کی آیات آگے پیچھے کر دیتے تھے، ان کے جو احکامات ہیں تورات کے اس میں گڑبڑ کر دیتے، اس کے لیے آسانی پیدا کر دیتے۔ غریب کے لیے تو وہی احکام ہوتے تھے، لیکن اگر امیر آدمی آتا تو وہ کچھ پیسے دے دیتا تو یہ اس کے لیے اس پورے تورات کو جو ہے وہ جو حکم ہوتا تھا اس کو چینج کر دیا کرتے تھے۔ تو فرمایا وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، تورات میں جو میری آیات ہیں اس کے عوض تھوڑی سی عوض لے کر اس کو فروخت مت کرو۔ فرمایا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، مجھ ہی سے ڈرو، ان لوگوں سے مت ڈرو۔ فرمایا وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ، اور حق کو نہ ملاؤ بالباطل، باطل کے ساتھ، وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، اور حق کو مت چھپاؤ، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم اس حقیقت کو جانتے بھی ہو کہ یہ حق ہے۔ یہ نہیں ہے کہ تمہیں پتہ نہیں ہے اس لیے تم حق کو باطل کے ساتھ ملا رہے ہو، یا تمہیں جو ہے تم حق کو چھپا رہے ہو، بلکہ تم اس تمام باتوں کو جانتے ہو کہ حق کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ یہ جو جاہل لوگ تھے نا مشرکین مکہ، یہ سارے جو تھے ان علماء کے پاس آتے تھے کہ یہ جو نبی آئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم تو کیا یہ سچے ہیں یا نہیں ہے؟ یہ جو نبی آئے ہیں، آپ اہل علم لوگ ہیں، آپ کے اندر انبیاء آئے ہیں، کتابیں آئی ہیں، آپ زیادہ جاننے والے ہیں، آپ ہمیں ذرا بتائیں یہ لوگ سچے ہیں، یہ نبی سچے ہیں یا نہیں ہیں، تو ان کی تعلیمات سچی ہے یا نہیں؟ تو وہ انکار بھی نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو توحید کی دعوت دیتے تھے، تو یہ لوگ بھی توحید کی دعوت دیتے تھے، اور وہ اچھی اچھی باتوں کا حکم کرتے تھے۔ تو وہ جو باتیں تورات اور وہی باتوں کا حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کرتے تھے، تو اب یہ ڈائریکٹ کہہ بھی نہیں سکتے تھے کہ یہ باتیں غلط ہیں۔ وہ یہی کہتے تھے نا زنا نہ کرو، وہ یہی کہتے تھے نا ناحق کسی کو قتل نہ کرو، ناپ تول میں کمی نہ کرو، یہ تو باتیں ساری اچھی تھی، اب اس کا انکار بھی نہیں کر سکتے تھے، اور پھر اقرار بھی نہیں کر سکتے تھے، اقرار کرتے بھی نہیں تھے۔ تو ان کے ذہنوں میں ایسے وسوسے ڈالتے تھے، کوئی اعتراض کر دیتے تھے، دیکھو وہ نبی ان کا وہ جو کام ہے نا وہ اس طرح غلط ہے، اور کوئی وسوسہ ڈال دیتے تھے، کوئی شبہ ڈال دیتے تھے، اور نبی پر اعتراض کر دیتے تاکہ ان کے دلوں میں وسوسے آئیں، نہ یہ ادھر کے رہیں نہ ادھر کے رہیں، تو یہ ایمان نہ لائیں، یہ اسی وسوسوں میں پڑے رہیں۔ ٹھیک ہے، تو فرمایا وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، حق کو باطل کے ساتھ گڑبڑ نہ کرو۔ ٹھیک ہے، تم حق بھی نہیں بیان کرتے اور اس کو حق بیان بھی نہیں کرتے، اور تم اس کو جو گڑبڑ کرتے ہو اور ملاتے ہو حق کو باطل کے ساتھ، وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، اور حق کو چھپاتے بھی ہو۔ فرمایا حق کو مت چھپاؤ، جو حق بات ہے اس کو بیان کرو، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم اس حقیقت کو جانتے بھی ہو۔ حق کے مٹنے کی دو صورتیں ہیں، یہ بات ذہن میں رکھیں، حق کے مٹنے کی کتنی صورتیں ہیں؟ دو صورتیں ہیں۔ ایک صورت یہ ہے حق کے مٹنے کی، وہ یہ ہے کہ حق کو بیان ہی نہ کیا جائے۔ جب حق بیان نہیں ہوگا تو باطل پھیلتا جائے گا، تو حق مٹتا جائے گا۔ یا دوسری صورت حق کے مٹنے کی یہ ہے کہ حق کے اندر باطل کو ڈال دو، تو سب گڑبڑ ہو جائے گا، پتہ نہیں چلے گا حق کیا ہے باطل کیا ہے۔ تو حق کے مٹنے کی کتنی صورتیں ہیں؟ دو صورتیں۔ یا حق کو بیان ہی نہ کرو تو حق مٹ جائے گا، یا حق کے درمیان باطل نہ۔ اسی طرح یہ جو بدعات ہیں یہ سب سے زیادہ دین کو نقصان پہنچانے والی ہے۔ جو بدعتی آدمی ہوتا ہے وہ اس کو ایک کام ہے تو اس کو ثواب سمجھ کے کرتا ہے۔ ایک بندہ گناہ کرتا ہے تو وہ کہتا ہے یہ گناہ ہے، وہ بعد میں اس کو توبہ بھی کی توفیق بھی ہو جاتی ہے، وہ کہتا ہے یار یہ گناہ ہے۔ تو شراب پیتا ہے تو کہتا ہے یار، ایک دن آتا ہے کہ کہتا ہے یہ تو گناہ ہے، اللہ نے اس کو منع کیا ہے۔ لیکن جو بدعتی آدمی ہوتا ہے، دین میں کوئی نئی چیز اس نے لائی ہوتی ہے تو اس کو ثواب سمجھ کے کرتا ہے، اور اس سے اللہ رب العزت توبہ کی توفیق بھی چھین لیتے ہیں۔ وہ توبہ کرتا ہی نہیں، اس کو تو ثواب سمجھتا ہے، توبہ کس بات کی کرے گا۔ تو
تو فرمایا حق و باطل کے درمیان مکس نہ کرو اور حق کو مت چھپاؤ. فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ اور نماز کو قائم کرو، وَآتُوا الزَّكَاةَ اور زکوٰۃ کو دو، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ. ٹھیک ہے، یہ جو یہود تھے اور پہلے جتنے بھی بنی اسرائیل کے انبیاء آئے، سب نے کیا کہا؟ سب نے دو باتیں یہ کہی کہ نماز اور زکوٰۃ. تو یہ کیا کرتے تھے؟ نماز نہیں پڑھتے تھے. نماز پہلے ان کی اس سے دین سے جو جماعت کی نماز تھی وہ ختم ہونے لگی. پھر ایسا ہوا کہ یہ اکیلے پڑھتے تھے. پھر اکیلے بھی بہت کم لوگ نماز پڑھتے تھے. اور پھر دوسرا کام یہ کرتے تھے کہ یہ رکوع بھی نہیں کرتے تھے نماز کے اندر. یہ نماز کے اندر رکوع بھی نہیں کرتے تھے. تو فرمایا کہ اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان بھی لے آؤ اے یہودیوں، اور نماز بھی قائم کرو جماعت کے ساتھ، اور رکوع بھی کرو. ٹھیک ہے، اور رکوع بھی کرو. جو رکوع تم نے ختم کر دیا، یہ اتنا تیزی سے نماز پڑھتے تھے نا، انہوں نے یہ رکوع کو بھی ختم کر دیا. جس طرح ہمارا ہوتا ہے نا، رکوع کے ساتھ اٹھتے ہی ساتھ فوراً نیچے چلے جاتے ہیں. وہ جو کھڑا ہونا ہوتا تھا قوما، وہ قومے کو بعض لوگ ختم ہی کر دیتے ہیں، بس جو ہی تھوڑا سا اوپر ہوتے ہیں تو نیچے چلے جاتے ہیں. تو یہ انہوں نے بھی بس وہ جلدی میں نا، بس وہ اوپر سے ہی کھڑے ہو کر ڈائریکٹ سجدے میں جاتے تھے. وہ رکوع کو انہوں نے پورے کرتے کرتے وہ رکوع ان کے اس سے ختم ہو گیا. حالانکہ تو فرمایا نماز بھی جماعت کے ساتھ ادا کرو جو تم نے چھوڑ دی ہے. جو تم نے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا چھوڑ دی ہے، نماز بھی جماعت کے ساتھ ادا کرو، اس نبی پر بھی ایمان لاؤ، اور رکوع بھی کرو. وہ جو رکوع تم سے چھوٹ گیا ہے نا، اب اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی طرح نماز پڑھو، اور جس طرح یہ رکوع کرتے ہیں رکوع بھی نماز کے اندر کرو. اتأمرون الناس، یہ فرمایا گیا، یہ فرمایا اتأمرون الناس، کیا تم حکم کرتے ہو لوگوں کو نیکی کا، وتنسون انفسکم اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، وانتم تتلون الکتاب اور حالانکہ تم کتاب کی تلاوت بھی کرتے ہو، افلا تعقلون کیا تم اس بات کو سمجھتے نہیں ہو. یہ جو یہود علماء تھے نا، ان کے پاس جو لوگ آتے تھے ان کو کہتے تھے جو ہے یہ نبی سچے ہیں اور ٹھیک ہے اس پر ایمان لے آؤ. اس طرح باتیں کیا کرتے تھے نا، اور سچائی کا حکم دیا کرتے تھے لوگوں کو کہ سچ بولا کرو، تقوی اختیار کیا کرو. تو اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں اتأمرون الناس بالبر، تم تو لوگوں کو تقوی کی حکم کرتے ہو، لوگوں کو کہتے ہیں کہ سچ بولو، حق کو مت چھپاؤ، وتنسون انفسکم اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو کہ تم خود حق کو چھپا رہے ہو، خود سچ نہیں بول رہے ہو. اور ان کے ذہن میں یہ بات بھی تھی کہ چلو ہم اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے نا، تو چلو ہم لوگوں کو تو دعوت دے رہے ہیں نا، یار یہ سچے ہیں جو اپنے عزیز و اقارب ہیں، چلو ایک طرف تو نہیں ہے تو کم از کم وہ جو اعمال کریں گے ان کا ثواب تو ہمیں ملے گا نا. تو الدال علی الخیر کفاعلہ کا مطلب کہ جو خیر پر ابھارتا ہے تو وہ جو ہے اس کو بھی وہ نیکی ملتی ہے. کسی نے کسی کو خیر کا راستہ بتا دیا اور وہ خیر کے راستے پر چل پڑا تو جس طرح اس کو نیکی ملے گی اس طرح اس چلانے والے کو بھی نیکی ملے گی. تو ان کے ذہن میں یہ بات تھی کہ چلو اگر ہم اس نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے تو چلو ہم لوگوں کو تو بتا رہے ہیں نا. تو فرمایا اللہ رب العزت نے سے فرمایا منع کر دیا. اور اسی طرح آج ہمارے اندر بھی ایسا ہی ہے کہ ہم جو لوگ بیان کرتے ہیں واعظین جو تو یہ بڑا بیان کرتے ہیں لیکن عمل ان کے ہاں کچھ بھی نہیں ہوتا. بڑے بڑے بیانات ہوتے ہیں گھنٹوں لیکن ان کے عمل میں آپ میں علماء سو کی بات کر رہا ہوں، علماء حق کی بات نہیں کر رہا. ٹھیک ہے، جو علماء سو ہیں تو وہ عمل بہت تھوڑا ہوتا ہے اور بیانات گھنٹوں کی. تو یہ آیات ہمارے لیے بھی ان کے لیے بھی ہیں. اور پہلے لوگ کیسے ہوتے تھے؟ پہلے لوگ بیان کم کرتے تھے اور عمل ان کی زندگی میں زیادہ ہوتا تھا. تو فرمایا اتأمرون الناس، کیا تم لوگوں کو حکم کرتے ہو بالبر نیکی کا، وتنسون انفسکم اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو کہ ہم نے بھی آخرت میں جانا ہے، ہم نے بھی اللہ کو جواب دینا ہے. وانتم تتلون الکتاب اور تم جاہل بھی نہیں ہو، حالانکہ بات یہ ہے کہ تم تورات کو پڑھتے بھی ہو. تورات میں یہ ساری باتیں لکھی ہیں کہ خود بھی حق پر عمل کرو اور لوگوں کو بتاؤ. افلا تعقلون کیا تم سمجھ نہیں رکھتے؟ کیا تمہاری اتنی عقل نہیں ہے کہ تم یہ اپنا نقصان کر رہے ہو؟ تو یہ یہود کو بتایا گیا. اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کی سمجھ عطا فرمائے. آمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. صلی اللہ علیہ وسلم.